موجود نہیں ہے. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا. کہنے لگے ابلیس ہے. میں نے کہا میاں مر کھپ گیا ہوگا کہیں, آدم کے پہلے سے آ رہا ہے, میرا نبی کے بعد تک ہے, کہیں مر گیا ہوگا, اتنا بوڑھا کہاں زندہ رہے گا, اتنا بوڑھا کہیں مر کھپ گیا ہوگا. کہا نہیں, غصہ آ گیا. کہنے لگے زندہ ہے, کہنے لگے زندہ ہے. ہم نے کہا بھی کیسے زندہ ہے؟ کہا بھائی اللہ نے زندہ رکھا ہے. تو آج آپ کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے عقیدے میں گمراہ کرنے والا ابلیس تو زندہ رہ سکتا ہے, ہدایت کرنے والا امام زندہ نہیں رہ سکتا. سنتے چلو. میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. بڑے نازک مرحلے فکر ہے, اور یہاں سے میں تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ابھی طے کریں گے کہ ہدایت کرنے والا امام زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں, ابھی طے کریں گے, لیکن ابھی وہ منزل نہیں آئی. یہ ہے ابلیس کی منطق. بھائی ابھی میں نے ڈیکارٹ کا فلسفہ تمہارے سامنے سنا ہے, ڈیکارٹ کا فلسفہ تم نے سن لیا, ابلیس کی منطق تم نے سن لی. اب خدا کی قسم آدم کی منطق سننا. وہ فجور کی منطق تھی, یہ تقوی کی منطق. جاؤ حوالہ نوٹ کرو, معجم طبرانی صغیر, علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی معجم کی دوسری جلد میں لکھا, سننا بھائی, یہ روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ. انہوں نے دوسری جلد میں اپنی معجم کی یہ تحریر کیا کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی, یہ خطا یا لغزش جو بھی کہو, گناہ تو بہرحال نہیں تھا, وہ جب ہو گئی تو کہنے لگے اللہم اسألک بحق محمد الا تغفر لی. مالک تجھے محمد کا واسطہ, سننا بھائی سننا, مالک تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے جانتے ہو کیا پوچھا کہ یا آدم من محمد, آدم تم کیا جانو کہ محمد کون ہے؟ کبھی جی چاہتا ہے کہ روایتیں پیش کیا کروں. یہ روایت لے کے جانا, حوالہ اس لیے دے دیا کہ کتاب اویلیبل ہے پاکستان میں بھی, اب تمہیں لاہور میں بھی یہ کتاب مل جائے گی. اچھا تو مالک تجھے محمد کا واسطہ, سننا بھائی سننا, آدم کی منطق بیان کرنے جا رہا ہوں. مالک تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. اللہ نے پوچھا ماں محمد تمہیں کیا معلوم محمد کیا ہے, محمد کون ہے؟ کہا مالک مجھے معلوم ہے. کہا بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میری نگاہ پڑی عرش پر, فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. جب میں پیدا ہوا تو میری نگاہ عرش پہ پڑی, اور عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیدا ہوتے ہی آدم نے پڑھ لیا, تو پہلا نبی تو پیدا ہوتے ہی پڑھ لے, اور آخری نبی کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. عجیب ہے. سننا بھائی سننا, یہ روایت تو پوری کر دوں. آج میں نے بہت دنوں کے بعد شیخ منظور صاحب کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا, تو انہیں اللہ حالت قیام میں رکھے, خصوصاً مجلسوں میں حالت قیام میں, سمجھ رہے ہو نا. اچھا بھائی سننا, تو اب یہ جملہ تو تمہیں ہدیہ کروں گا. تو مالک تم نے کیسے پہچانا محمد کون ہے؟ مالک جب تو نے مجھے خلق کیا تو میری نگاہ عرش پہ پڑی, اور میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک, تو آدم کی منطق اب آئے گی, یہ تو واقعہ تھا. آدم کہنے لگے
اللہ سے کہ پروردگار چونکہ تو نے اپنے نام کے فوراً بعد محمد کا نام رکھا تو میں سمجھ گیا کہ تیرے بعد سب سے افضل ہے. کیا سمجھ گئے؟ منطق سمجھ میں آ گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونکہ تیرے نام کے فوراً بعد محمد کا نام ہے تو میں سمجھ گیا کہ تیرے بعد سب سے افضل یہی ہے. تو آدم پہلے انسان، پوری انسانیت کے بعد آدم کی پہلی منطق یہ ہے اور آدم کا پہلا استدلال یہ ہے کہ جس کا نام خدا کے فوراً بعد ہو وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. اب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کروں. یہ روایت تھی طبرانی کی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب علی کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ بھائی سننا، سننا میرے ساتھ چلنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ نام صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں. بھائی بہت توجہ ہے. انہوں نے کہا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب آدم کی منطق لے آؤ. اگر آدم کے بیٹے ہو نا تو آدم کی منطق کو مان لو کہ جو اللہ کے بعد فوراً آئے وہ اللہ کے علاوہ سب سے افضل، اور جو محمد کے بعد فوراً آئے سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں سے زبان سے نکلا علی ولی اللہ. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کس نے بتلایا؟ پیغمبر نے. لیکن عرش عبداللہ ابن مسعود نے تم نہیں دیکھا، پیغمبر نے عرش دیکھا ہے. پیغمبر نے عرش کو دیکھ کے کیا کہا کہ اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو رسول نے کہا علی ولی اللہ، صحابی نے دہرایا علی ولی اللہ، تو سب دہرائے علی ولی اللہ. آپ کو دہرانے میں پریشانی کیوں ہے؟ بھائی پہنچ رہی ہے نا بات؟ اچھا بھائی اگر بات پہنچ رہی ہے تو پھر میں تمہیں واپس لے جاؤں گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا. تو ہر انسان کا نفس اس کے اندر وجود خدا کی دلیل ہے. بھائی کتنے نفس ہیں تمہارے پاس؟ 25 50 200 کتنے ہیں؟ ایک ہے. بھائی یہی تو فرق ہوتا ہے. بھائی یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ساری انسانیت کو ایک ایک نفس دیا اور میرے محمد کو 2 نفس دیے. ایک جسم کے باہر دیا، ایک جسم کے اندر دیا. بھائی اب یا تو تمہیں روکوں گا اور بڑے آرام سے کسی مرحلے فکر تک جاؤں گا.